बाहर बारिश हो रही थी। आज बारिश ने न रुकने की कसम खाई हुई थी। सुबह से ही बारिश हो रही थी। वो किचन में खड़ी पकोड़े तल रही थी। पकोड़े तल कर वो एक प्लेट में रख रही थी। जब सायमा बेगम किचन में चली आई, दामिया बेटा पकोड़े बन गए। जी मामा, बस में चाय कप में डाल लो। दामिया ने जल्दी से चाय कप में डालकर पकोड़े की प्लेट ट्रे में रखी। बाहर ही लाउंज में ले आओ, तुम्हारे बाबा वही बैठे हुए हैं। सायमा बेगम बाहर चली गई तो दामिया ट्रे उठाकर लाउंज में ही ले आई और ट्रे लाकर टेबल पर रख दी। मेरी बेटी तो बना कहे ही जान जाती है कि कब इसके बाबा को क्या चाहिए। आलम साहब ने मुस्कुराकर दामिया को देखा। बाबा, अब मैं नहीं, आपका ख्याल रखोगी तो और कौन रखेगा? दामिया ने आलम साहब की गर्दन में बड़े नाज से दोनों हाथ डालकर कहा, हाँ, बल्कि हमारी एक ही तो बेटी है जो हमारी कल कायनात है। आलम साहब ने दामिया के दोनों हाथ चूम कर कहा, और आप दोनों भी मेरी जिंदगी है। मामा, बाबा। दामिया ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, आलम साहब, चाय ठंडी हो रही है, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि चाय ठंडी दी थी। सायमा बेगम ने आलम साहब की पिछली बात उनको याद करवाई। बेगम साहबा, तब आपने वाकई चाय ठंडी दी थी। आलम साहब को अपना भूला हो दर्द दोबारा याद आ गया। जी, इसलिए ही तो अब कहा है कि गर्म पकोड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय पिए। सायमा बेगम ने उनको तंग किया। देख लो दामिया बेटा, तुम्हारी मामा मेरी टांग खींचने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। आलम साहब ने दामिया से सायमा बेगम की शिकायत लगाई। दामिया उनकी प्यार भरी लड़ाई देखकर मुस्कुरा दी। आलम साहब और सायमा बेगम की एक ही बेटी थी, दामिया। दामिया के बाद कुछ मसलों की वजह से उनके यहाँ दोबारा औलाद न हो सकी, पर वो इस नामत पर ही खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकते थे। दामिया की मंगनी अपनी मामूजात कज़न आहद से 3 साल पहले हुई थी। दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, पर दामिया ने कभी आहद के सामने इजहार नहीं किया था और आहद ने भी असरार न किया था इजहार करने को, क्योंकि वो जानता था कि लड़कियां कम ही अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मंगनी के फौरा बाद ही आहद लंदन चला गया था। शादी आहद के आने के बाद ही हुई थी। दोनों घराने इस रिश्ते से बहुत खुश थे। दामिया अपने कमरे की छोटी सी लाइब्रेरी में बैठी बकस पढ़ रही थी जब वहां सायमा बेगम चली आई। दामिया बेटा, बाहर तुम्हारी फूफो आई है, बाहर आ जाओ तुम। सायमा बेगम के कर चली गई। दामिया ने बकस का पेज एक साइड से फॉरवर्ड कर दिया ताकि दोबारा आकर यहीं से पढ़ सके, और खुद बेड से डोपटा उठाकर बाहर चली आई। इस्लाम व अलैकुम फूफो। दामिया ने मुस्कुराकर आबदा बेगम पर सलामती भेजी। वालेकुम इस्लाम फूफो की जान, कैसी हो? आबदा ने दामिया को अपने गले से लगाकर प्यार भरे लहजे में पूछा। मैं ठीक हो, आप सुनाए? दामिया ने उनसे जुदा होते हुए कहा। मैं भी बिल्कुल ठीक हो। अबरार भाई, आप कैसे हैं? दामिया ने मुस्कुराकर अबरार को देखा। मैं ठीक हो। अबरार का हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी दामिया के भाई बोलने पर मूड खराब हो गया था। सायमा बेगम चाय के लवाजमात ले आई तो दामिया ने सायमा बेगम को बैठाकर खुद चाय सर्व की। चाय सर्व करने के बाद दामिया सायमा बेगम के साथ सोफे पर बैठ गई। आहद कब तक आ रहा है? फिर भाभी? आबदा ने आहद के बारे में दरियाफ्त किया। अब्बास भाई तो कह रहे थे कि इस साल के आखिर तक आ जाएगा, फिर ही शादी की तारीख रखी जाएगी। सायमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। आबदा ने दिल से दादी। इंशाअल्लाह, बस आप बहन भाइयों की ही दा चाहिए। सायमा ने उन्हें लौज़ामात पेश करते हुए कहा। आहद के नाम पर दामिया के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था, जैसे अबरार ने बहुत बारीकी से नोट किया। अच्छा भाभी, इजाज़त दे, अब चलते हैं। आबदा और अबरार जाने के लिए खड़े हो गए। आबदा, बैठ जाओ, खाना खाकर जाना। सायमा ने असरार किया। नहीं भाभी, फिर कभी सही, अभी अबरार को किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है। आबदा बेगम ने अपनी चादर दुरुस्त करते हुए कहा। अच्छा बेटा, चलती हो तुम भी चक्कर लगा लिया करो। आबदा बेगम ने दामिया से प्यार भरा शिकवा किया। जी फूफो, लगावगी चक्कर मामा बाबा के साथ। सायमा बेगम उनको गेट तक छोड़ने चली गई, जबकि दामिया बर्तन समेटकर अपने कमरे में आकर दोबारा वहीं से किताब पढ़ने लगी जहां से छोड़ कर गई थी। आज 3 सालों बाद आहद लंदन से आ रहा था। आहद को एयरपोर्ट से लेने अब्बास साहब, आलम साहब और आदल, आहद का छोटा भाई, जा रहे थे। सायमा बेगम भी अपने भाई की तरफ आई हुई थी। सायमा बेगम ने दामिया को भी चलने का कहा, पर दामिया ने तबीयत का बहाना करके जाने से मना कर दिया। दामिया इतने सालों के बाद आहद के सामने जाने पर शर्मा रही थी।
अस्तिस सब लोग तकरीबा 5 बजे आहद के साथ घर पहुंचे। अदीना बेगम ने आगे बढ़कर आहद को अपने सीने से लगाया। ऐमन भी अपने भाई से खुशी से मिली। आहद चलकर सायमा बेगम के पास आया और उनके सामने अपना सर झुका दिया। सायमा बेगम ने आहद के सर पर प्यार देकर आहद को अपने गले से लगा लिया। आहद की नजरें इर्द गिर्द किसी को तलाश करने लगी। ऐमन जो अपने भाई की कार्रवाई देख रही थी, आहद के कान में सरगोशी से बोली, भाई दामिया नहीं आई, इसलिए इसको ढूंढना बंद करे। ऐमन ने शरारत से कहा, वो क्यों नहीं आई? आहद दामिया का ना आने का सुनकर उदास हो गया था। भाई उदास मत हुए, दामिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आई। ऐमन ने भाई का उदास चेहरा देखकर तंग करने का इरादा तर्क कर दिया था। अस्तिस खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। आहद ने भी अपना मूड ठीक कर लिया था। अपनी खुशी के लिए वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ देर बैठने के बाद आलम साहब और सायमा बेगम ने जाने की इजाज़त चाही। आहद उनके साथ गेट तक आया था। उनके जाने के बाद आहद अपने कमरे में आकर लेट गया था। 10 बजे के करीब आलम साहब और सायमा बेगम घर में दाखिल हुए थे। मामा इतनी देर क्यों लगा दी आप लोगों ने? दामिया ने उन्हें आते ही घेर लिया। क्यों, हमारी बेटी बोर हो रही थी क्या घर में? आलम साहब ने दामिया को अपने साथ लगाकर कहा। मैंने उसे कहा तो था कि चले हमारे साथ। सायमा बेगम ने दामिया को देखा। मामा तबीयत ठीक नहीं थी। बाबा आप चाय पिएगे? दामिया ने किचन की तरफ जाते हुए पूछा। नहीं रहने दो, मैं चाय पी कर आया हूँ। सायमा बेगम कमरे की तरफ चल दी तो आलम साहब ने दामिया को इशारे से चाय बनाने का कह दिया। दामिया मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। आधे घंटे बाद आलम साहब अपने कमरे से निकलकर बाहर लान में आ गए। दामिया भी चाय लेकर वही आ गई। दामिया उनके साथ वाली चेयर पर बैठ गई। बाबा मामा सो गई क्या? दामिया ने चाय का कप लबों को लगाकर पूछा। हाँ बेटा सो गई है। तुम्हारी मामा अगर जाग रही होती ना तो मैं इसे बाहर आकर चाय न पीता। आलम साहब ने मुस्कुराकर कहा। आलम साहब ने दामिया को देखा जो अब उनके घर कुछ दिनों की ही मेहमान थी। आज अब्बास साहब ने शादी जल्दी ही करने की बात की थी, ऐसे क्या देख रहे हैं? दामिया ने आलम साहब को देखा। कुछ नहीं, बस देख रहा था कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। बात करते हुए आलम साहब की आंखों में नमी आ गई, जो उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ करके छुपाने की कोशिश की, पर दामिया ने फिर भी देख ली थी। यहां देखे बाबा मेरी तरफ। दामिया ने उनका चेहरा अपनी तरफ किया। बाबा आप क्यों रो रहे? मैं कौन सा अभी जा रही हो? दामिया की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे मीर छोटी, ये बेटी रोना नहीं। आलम साहब ने दामिया के आंसू साफ करके कहा। बाबा आप भी तो रो रहे हैं। दामिया ने उनके आंसू देखकर कहा। अच्छा मैं भी नहीं रोता, अब खुश। आलम साहब ने अपने आंसू साफ करके कहा। हाँ अब ठीक है। दामिया मुस्कुरा दी। दामिया किचन में बर्तन धो रही थी जब अबरार वहां चला आया। अबरार भाई आप यहाँ क्यों आए? लाउंज में जाकर बैठे ना। दामिया ने साफ बर्तन केबिन में रखते हुए कहा। तुम मुझे भाई न कहा करो। अबरार ने मुंह बनाकर कहा। आप मुझसे बड़े हैं तो भाई ही कहोगी। दामिया ने मुस्कुराकर कहा। जरूरी तो नहीं जो बड़ा हो उसे भाई ही कहना चाहिए। तुम मुझे अबरार भी कह सकती हो। नहीं, मुझे अबरार भाई ही कहना अच्छा लगता है। दामिया ने अपने काम में मसरूफ ही कहा। पर मुझे तुम्हारे मुंह से अपने लिए भाई सुनना पसंद नहीं, अबरार ने जदी लहजे में कहा। दामिया ने मशकूक नजरों से अबरार को देखा, जिसका लहजा कुछ और ही कह रहा था। अबरार चलता हो दामिया के नजदीक आ गया। दामिया 2 कदम पीछे हुई। दामिया मुझे तुमसे बात करनी थी। अबरार ने दामिया के चेहरे की तरफ देखा, जहां उस वक्त डर नजर आ रहा था। दामिया तुम डरो नहीं, मुझसे मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। अबरार ने दामिया का हाथ पकड़कर कहा। दामिया ने झटके से अपना हाथ अबरार के हाथ से छुड़वाया। ये क्या बदतमीजी है अबरार भाई? दामिया आहिस्ता आवाज में बोली, ताकि कोई सुन न ले। ये बदतमीजी नहीं, ये मोहब्बत है जो मैं तुमसे करता हूं। अबरार ने फिर से दामिया का हाथ पकड़कर कहा। उस मर्तबा दामिया ने अपना हाथ गस्से से निकाला। अबरार भाई कुछ शर्म करे, मैं किसी की मंगीतर हो। दामिया ने आहिस्ता आवाज में चलाकर कहा। तो मंगनी ही हुई है, कौन सा निकाह हवा है? तुम मंगनी थोड़ा भी सकती हो, अबरार ने आराम से कहा। दामिया ने चौंक कर अबरार को देखा, जैसे इसकी दिमागी हालत पर शबा हो।
یہ کیا بکواس کر رہے آپ؟ میں محبت کرتی ہو، آہد سے سنا آپ نے محبت کرتی ہو؟ دامیہ، جس نے کبھی آہد کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا، آج ابرار کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ابرار کے تو تن من میں آگ ہی لگ گئی دامیہ کے منہ سے آہد کے لیے محبت کا لفظ سن کر۔ اور آئندہ آپ میرے راستے میں آنے کی غلطی مت کیجیے۔ دامیہ نے غصے سے ابرار کو دیکھا۔ ابرار غصے سے پاؤں پتختہ ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ دامیہ کے آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، جیسے ہمیشہ بھائی سمجھا تھا، وہ آج یہ پاکیزہ رشتہ بدلنا چاہتا تھا۔ دامیہ نے دھک سے سوچا، اسے ابرار کی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ آہد لان میں بیٹھا اپنے موبائل میں دامیہ کی تصویر دیکھ رہا تھا، جب وہاں ایمن چلی آئی۔ ہم کس کی تصویریں دیکھی جا رہی ہے؟ ہمیں بھی دکھائے نا بھائی، ایمن نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تم کیا ہر وقت میری جاسوسی ہی کرتی رہتی ہو کیا؟ آہد نے مصنوعی گھوری سے ایمن کو نوازا۔ نہیں بھائی، وہ تو امی نے آپ کو بلانے بھیجا تھا، اس لیے ساتھ آپ کی جاسوسی بھی ہو گئی۔ ایمن نے ہنس کر کہا۔ اچھا، امی کہاں ہے؟ آہد نے موبائل اپنی جینس کی جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، آ جائے، امی نے آپ کو ساتھ لانے کا ہی کہا ہے۔ اچھا چلو پھر۔ دونوں اندر کی طرف چل دیے۔ امی آپ نے بلایا؟ آہد نے ادینہ بیگم کے کمرے کے دروازے کے پاس رکھ کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، آؤ اندر۔ آہد چلتا ہوا ادینہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، آج شام کو ہم تمہاری پھوپھو کی طرف جا رہے ہیں، تم نے جانا ہے ہمارے ساتھ؟ ادینہ بیگم نے آہد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آہد کا دل دامیہ کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، اس لیے بنا کچھ سوچے جواب دیا۔ ہاں امی، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ویسے بھی پھوپھو کے گھر گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا۔ آہد نے سنجیدگی سے کہا۔ پھوپھو کے گھر جانا ہے؟ یہ پھوپھو کی بیٹی دیکھنی ہے؟ ایمن نے دروازے سے جھانک کر کہا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ آہد ایمن کی طرف بڑھا۔ ایمن بھاگ کر اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ ادینہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ادینہ بیگم نے دل ہی دل میں اپنے بچوں کی نظر اتاری اور ہمیشہ خوش رہنے کی دادی۔ دامیہ مزے سے سوئی اپنی نیند پوری کر رہی تھی، جب ایمن دامیہ کے کمرے میں آئی۔ ایمن نے دامیہ کا کندھا ہلایا۔ ایک دو مرتبہ کندھا ہلانے سے دامیہ اٹھ گئی تھی۔ ایمن، تم کب آئی؟ دامیہ ایمن کو دیکھ کر خوش ہو گئی، دونوں میں دوستی بھی بہت تھی۔ ابھی جب تم سو رہی تھی، ایمن نے ہنس کر کہا۔ اچھا باہر آ جاؤ، پھوپھو تمہیں بلا رہی ہے، رکو میں منہ دھو آؤ۔ دامیہ واش روم میں منہ دھونے چلی گئی۔ ایمن دامیہ کی بکس اٹھا کر دیکھنے لگی۔ دامیہ ٹاول سے منہ صاف کرتی واش روم سے نکلی۔ دونوں چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ اسلام و علیکم ممانی۔ دامیہ ادینہ بیگم کی طرف بڑھی۔ وعلیکم السلام۔ ادینہ بیگم نے دامیہ کو خوشی سے گلے سے لگایا۔ دامیہ ان سے مل کر پلٹی تو نظر ایک دم سکت ہو گئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھا آہد اسے ہی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ میں کچن میں جا کر کھانے کا دیکھتی ہوں۔ دامیہ جلدی سے لاؤنج سے نکل کر کچن میں چلی آئی۔ چونک گئی نہ بھائی کو دیکھ کر۔ ایمن بھی دامیہ کے پیچھے چلی آئی۔ بدتمیز، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ آہد بھی آئے ہیں؟ دامیہ نے ایمن کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ ہاں میں بتا دیتی اور تم کمرے سے باہر ہی نہ آتی، اس لیے تو میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، ایمن نے مسکرا کر کہا۔ دامیہ دوبارہ لاؤنج میں گئی ہی نہیں۔ کھانے کے لوازمات بھی ایمن کے ہاتھ ہی رکھوا دیے۔ دامیہ خود جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ ایمن بھی دامیہ کے پاس بیٹھی اسے آہد کے حوالے سے تنگ کرتی رہی۔ دامیہ، تمہیں پتا ہے آج ہم کیوں آئے ہیں؟ کیوں؟ دامیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارے اور بھائی کی شادی کی بات کرنے آئے ہیں، ایمن نے دامیہ کے کندھے سے اپنا کندھا ٹچ کر کے کہا۔ اب زیادہ دن دور نہیں جب میں تمہیں بھابھی کے کر بلاؤں گی، ایمن نے شرارتی پن سے کہا۔ دامیہ کے گال سرخ ہو گئے۔ اوئے ہوئے، لڑکی شرما رہی ہے، ایمن نے اپنا شرارتی پن برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ دامیہ ان کے جاتے وقت بھی شرم سے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ ادینہ بیگم کمرے میں ہی اس سے مل کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد عالم صاحب نے دامیہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ دامیہ بیڈ پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عالم صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ دامیہ بیٹا، کیا تمہیں پتا ہے کہ آج تمہارے ماموں کیوں آئے تھے؟ عالم صاحب نے دامیہ کا جھکا چہرہ دیکھا۔ جی بابا پتا ہے، دامیہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ تمہارے شادی کے دن لینے آئے تھے اور ہم نے 2 مہینے کے بعد کی تاریخ رکھی ہے۔ تم خوش ہو نا دامیہ بیٹی؟ عالم صاحب نے دامیہ کی مرضی جاننی چاہی۔
بابا آپ نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے اچھا ہی کیا ہوگا، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہانیہ نے جھکے سر کے ساتھ ہی جواب دیا۔ خوش رہو، ہمیشہ آباد رہو۔ عالم صاحب نے خوشی سے دامیہ کو اپنے ساتھ لگا کر دائیں دی۔ شادیوں کی تیاریاں کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا دن گزارنے کا دامیہ کو مایوں بھی بیٹھا دیا گیا تھا۔ جب مہندی کا دن آن پہنچا، دامیہ سبز رنگ کی کرتی اور پنک شرارہ پہنے غضب ڈھا رہی تھی۔ لڑکی والے دامیہ کی مہندی کی رسم کرنے کے بعد لڑکے والوں کی طرف چلے گئے۔ دامیہ کی مہندی کی رسم کرنے کے بعد سائمہ بیگم نے اسے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ابرار بھی خصوصی طور پر لڑکے والوں کی طرف مہندی کی رسم کرنے گیا تھا۔ لڑکے والوں نے بہت ہی اچھے سے لڑکی والوں کا استقبال کیا۔ اس کے بعد آہت کو سیٹج پر بیٹھا کر مہندی کی رسم کی جانے لگی۔ سب سے آخر میں ابرار آہت کو مہندی لگانے سٹیج پر آیا۔ آپ مجھے تو جانتے ہی ہوگا۔ ابرار نے اپنا ہاتھ آہت کے سامنے کیا۔ آپ دامیہ کے کزن ہیں۔ آہت نے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ جی میں دامیہ کا کزن بھی ہوں۔ اور آہت نے چونک کر پوچھا، اور اس کی محبت بھی؟ ابرار نے مسکرا کر کہا۔ آہت کے چہرے کا رنگ ایک منٹ میں اڑ گیا تھا۔ وہ یہ شادی بھی مامون جان کے کہنے پر کر رہی ہے، کیونکہ وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ ابرار نے تنزیہ مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا۔ آہت تو بے یقینی سے ابرار کو دیکھ رہا تھا۔ خیر، شادی مبارک۔ ابرار مسکرا کر شادی کی مبارکباد دے کر چلا گیا تھا، اور جاتے جاتے دامیہ کی زندگی میں زہر گھول گیا تھا۔ آہت غصے سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ ادینہ بیگم پیچھے سے آوازیں دیتی رہی، مگر وہ سنے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آہت مہرون شیروانی پہنے کسی سلطنت کا شہزاد لگ رہا تھا، تو دامیہ بھی بلڈ ریڈ لہنگا پہنے کیسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ آہت کا موڈ خراب ہی رہا سارا وقت۔ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد دامیہ عالم سے دامیہ آہت بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا۔ جیسے جیسے رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا، عالم صاحب اور سائمہ بیگم کو اپنی جان نکالتی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر رخصتی کا شور مچ گیا۔ دامیہ کو قرآن کے سائے میں رخصت کیے گیا۔ دامیہ عالم صاحب اور سائمہ بیگم سے مل کر خوب روئی۔ ادینہ بیگم نے ہی دامیہ کو سنبھالا تھا۔ دامیہ کا آہت ہاؤس میں اچھے سے استقبال کیا گیا۔ پھر ایمن نے پکڑ کر دامیہ کو اندر لے جا کر صوفے پر بیٹھا دیا تھا۔ آہت اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا تھا۔ ایمن دودھ کا بڑا سا تال لے آئی اور اسے درمیان کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ بھائی کہاں گئے؟ ایمن آہت کو ڈھونڈنے لگی۔ پھر ایک کزن جا کر آہت کو پکڑ کر لایا۔ بھائی یہاں آ کر بیٹھو۔ ایمن نے آہت کو دامیہ کے سامنے بیٹھا دیا۔ یہ کیا فضول سی چیزیں کر رہی ہو تم؟ آہت غصے سے بولا۔ بیٹا کرنے دو نہ، کھیل ایمن نے بہت تیاری کی تھی اس کھیل کے لیے، ادینہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ تو آہت خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں اس میں یہ رنگ ڈالوں گی، جو سب سے پہلے ڈھونڈے گا وہ دوسرے پر حکومت کرے گا، ایمن نے پر جوش لہجے سے کہا۔ تالیاں بجا کر گیم شروع کی گئی۔ دامیہ اور آہت نے تال میں ہاتھ ڈالا۔ ایک دو مرتبہ دامیہ کا ہاتھ آہت کے ہاتھ سے ٹچ ہوا۔ آہت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایمن نے آہت کو اٹھتے دیکھ پوچھا۔ آہت بنا کوئی جواب دیا۔ انگوٹھی ایمن کے ہاتھ پر رکھ کر چلا گیا۔ جو آہت کی ٹیم کے تھے وہ اٹھ کر شور مچانے لگے۔ ایمن دامیہ کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اچھا بس اب ختم کرو یہ کھیل اور دامیہ کو اس کے کمرے میں لے کر جاؤ ایمن۔ ادینہ بیگم نے سختی سے ڈانٹا تو سب خاموشی سے سونے کے لیے جانے لگے۔ ایمن دامیہ کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ ایمن ایک گلاس پانی کا ملے گا؟ دامیہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ہاں ابھی دیتی ہو دامیہ بھابھی، ایمن شوخی سے کہتی جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر دامیہ کو دیا۔ دامیہ نے خالی گلاس ایمن کو پکڑیا۔ ایمن نے سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھ دیا۔ ایمن تمہیں آنٹی بلا رہی ہے۔ ایک لڑکی دروازے سے سر نکال کر ایمن کو پیغام دے کر چلی گئی۔ اگر کچھ چاہیے ہوا تو مجھے آواز دے دینا بھابھی۔ ایمن دروازہ لگا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ دامیہ ایزی ہو کر بیٹھ گئی۔ دامیہ 4 گھنٹے سے بیٹھی آہت کا انتظار کر رہی تھی۔ دامیہ کو نیند بھی آ رہی تھی، پر دامیہ نے سختی سے آنکھیں کھولی رکھی ہوئی تھی۔ دامیہ بیڈ سے سر ٹکا کر لیٹ گئی۔ دامیہ کی آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ آہت فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا۔ آہت نے ایک نظر سوئی دامیہ پر ڈالی اور شاور لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد کمرے میں آیا اور چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا اور کشن اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح دامیہ کی آنکھ کھولی تو آہت کمرے میں موجود نہیں تھا۔
दामिया चलती हुई अलमारी की तरफ आई और कपड़े निकाल कर वाश रूम की तरफ बढ़ गई। दामिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी जब ऐमन दामिया को बुलाने चली आई। ससुराल में पहली सुबह मुबारक हो भाभी जी, ऐमन ने शरारत से कहा। दामिया के गुलाबी होंठ मुस्कुरा दिए। चलिए भाभी, नीचे आकर नाश्ता कर ले। दामिया ने बालों को जोड़ा बनाकर कीचड़ लगा लिया। दामिया और ऐमन आगे पीछे चलती हुई नीचे ड्राइंग टेबल पर आ गई। आहद भी टेबल पर मौजूद बैठा नाश्ता कर रहा था। दामिया आहद की राइट साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। आहद अपना नाश्ता मुकम्मल करके उठकर बाहर चला गया। दामिया भी हल्का फल्का नाश्ता करके उठ गई। ऐमन दामिया को अपनी कजनस के पास लेकर बैठ गई। दामिया ने नाश्ते के बाद आहद को दोबारा नहीं देखा। दूसरे दिन उनके वलीमे की तकरीब थी। आहद आज भी ब्लैक थरी पेस पहने हैंडसम लग रहा था, जबकि दामिया लाइट ग्रीन लहंगे में सबकी निगाहों का मरकज बनी हुई थी। स्टेज पर आहद दामिया के पास सिर्फ 5 मिनट बैठा, फिर उठकर दूसरी साइड अपने दोस्तों के पास चला गया। हाल से वापस आते ही आहद गाड़ी लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। दामिया कमरे में आ गई थी और आज की रात भी दामिया की इंतजार करते ही गुजारी पर आहद वापस न आया। दामिया फजर के वक्त उठकर कपड़े चेंज करने साथ वाले रूम में चली गई। आहद दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हवा नजर सीधी बेड की तरफ गई। ये कहाँ चली गई, आहद सरगोशी में बोला। आहद ने गाड़ी की चाबी ड्रेसिंग टेबल पर रखी और हाथ में पन्नी घड़ी उतारने लगा। दामिया हाथ में लहंगा पकड़े साथ वाले रूम से निकली। आहद ने दामिया को देखा, दोनों की नजरें मिली। आहद घड़ी ड्रेसिंग टेबल पर रखकर सोफे पर जाकर लेट गया। आप यहाँ क्यों लेट गए? दामिया चलती हुई सोफे के पास आई। प्लीज लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। आहद दामिया के सवाल का जवाब दिए बगैर करोड़ दूसरी साइड लेकर सो गया। दामिया ने हैरानी से आहद को देखा। लहंगा अलमारी में रखकर लाइट बंद करके दामिया बेड पर आकर लेट गई। 1 हफ्ता हो गया था शादी को, पर दोनों के दरमियान बातचीत बस नाम की ही थी। दामिया तो आहद की बेरुखी देखकर तड़प रही थी। वो आहद से बात करना चाहती थी, इससे पूछना चाहती थी कि क्यों वो ये सब कर रहा है, पर आहद उसे बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। ऑफिस से आते ही दोस्तों की तरफ चला जाता और रात गए तक वापस आता। तब तक दामिया आहद का इंतजार करते करते सो जाती, पर आज दामिया ने सोच लिया था कि वो आहद से बात करके ही रहेगी। सारी रात दामिया आहद का इंतजार करती रही। 3 बजे के करीब आहद की गाड़ी गेट से अंदर आती नजर आई। दामिया खिड़की के पास खड़ी नीचे देख रही थी। आहद गाड़ी को लॉक लगाकर अंदर चला आया। दामिया खिड़की बंद करके बेड के करीब आ गई। आहद कमरे में आया तो दामिया को जागते पाकर थोड़ा हैरान हुआ। ये हैरानी सिर्फ 2 मिनट की थी। आहद अलमारी से कपड़े निकालकर शावर लेने चला गया। शावर लेने के बाद कमरे में आया तो दामिया वैसे ही बेड पर बैठी हुई थी। आहद खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बाल कंघी करने लगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कमरे की खामोशी को दामिया की आवाज ने तोड़ा। क्या क्या मैंने तुम्हारे साथ? आहद ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर पीछे मुड़कर दामिया को देखा। जब से हमारी शादी हुई है आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। मैं आपकी बेरुखी से तंग आ गई हो। आहद क्यों ऐसा रवैया रखा हुआ है आपने मेरे साथ? दामिया चलती हुई आहद के पास आई। अभी तो सिर्फ शादी को 5 दिन हुए हैं और तुम अभी से तंग आ गई हो। आहद ने तल्खी से कहा, मैं शादी से तंग नहीं आई, मैं आपके रवैया से परेशान हो। आखिर मैंने क्या गलती की है जो आप ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ? दामिया के आंखों में आंसू आ गए। आहद दामिया को बना जवाब दिए एक साइड से निकलकर सोफे पर जाकर लेट गया। आहद आप मेरी बात का जवाब दे, दामिया ने चलाकर कहा। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। आहद ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। दामिया एक नज़र आहद को देखकर कमरे से बाहर चली गई। इस दिन के बाद दामिया ने भी दोबारा आहद से बात करने की कोशिश न की। खुद को घर के कामों में मसरूफ कर लिया और साथ वाले कमरे में सोने लगी। दामिया तभी अपने कमरे में जाती थी जब आहद घर पर नहीं होता था। अब भी कमरे में दामिया अपने कपड़े लेने आई थी। जब वहां आहद चला आया, वो दामिया को इग्नोर करके अपनी ऑफिस की फाइल ढूंढने लगा जो वो लेने के लिए आया था। आहद ने सब जगह चेक किया पर फाइल न मिली। दामिया सामने खड़ी आहद की कार्रवाई देख रही थी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? उसने बिलाखिर पूछ ही लिया। मैं जो मर्जी ढूंढो, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आहद ने जोर से दराज बंद करके कहा। क्यों नहीं मतलब होना चाहिए?
بیوی ہو میں آپ کی، مجھے آپ کی ہر چیز سے ہی مطلب ہونا چاہیے۔ ہاں، بیوی میری اور محبوبہ کسی اور کی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ دامیہ نے غصہ سے پوچھا۔ اتنی معصوم مت بنو دامیہ، جیسے میں تمہیں جانتا نہیں۔ اب یہ تمہاری بھولی اور حسین صورت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری اصلیت مجھے پتہ لگ گئی ہے، اس نے نفرت سے کہا۔ کس اصلیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دامیہ نے بے یقینی سے آہت کو دیکھا۔ اس سے پہلے آہت اپنی نفرت مزید دیکھتا دستک دے کر ایمن کمرے میں چلی آئی۔ بھائی، یہ آپ کی فائل مل گئی۔ ایمن نے فائل آہت کو دی۔ وہ فائل لے کر وہاں روکا نہیں، کمرے سے چلا گیا۔ دامیہ صدمے کی حالت میں کھڑی ہوئی تھی۔ بھابھی، آپ کو کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہے؟ ایمن نے دامیہ کا کندھا ہلا کر پوچھا۔ دامیہ نے خالی نظروں سے ایمن کو دیکھا۔ اور آپ نے ابھی تک کپڑے چینج نہیں کیا؟ ایمن نے دامیہ کے ہاتھ میں کپڑے دیکھ کر کہا۔ بھابھی، جلدی کپڑے چینج کرے نا، آئس کریم کھانے نہیں جانا کیا؟ عادل نیچے انتظار کر رہا ہوگا۔ تم لوگ جاؤ، مجھے نہیں جانا ایمن۔ اس نے کپڑے واپس الماری میں رکھ دیے۔ پر کیوں بھابھی؟ بڑی مشکل سے تو میں نے عادل کو منایا تھا، اب آپ منع کر رہی ہے، ایمن نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ پلیز ایمن، تم لوگ چلے جاؤ، میں پھر کسی دن چلی جاؤ گی۔ دامیہ اگر اپنے ہوش میں ہوتی تو ایمن کو ناراض ہوتے دیکھ کر فورا جانے کے لیے تیار ہو جاتی، مگر وہ اپنے ہوش میں ہی تو نہیں تھی۔ وہ تو ابھی تک آہت کی باتوں کے احسار میں تھی۔ ایمن بے دلی سے کمرے سے چلی گئی۔ دامیہ بیڈ پر اوندھے منہ گر کے رونے لگی اور اپنی محبت پر ماتم کرنے لگی۔ دامیہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی آئی۔ عالم صاحب اور سائمہ بیگم دامیہ کے آنے سے بہت خوش تھے۔ عابدہ کو جب پتہ چلا کہ دامیہ گھر آئی ہوئی ہے تو وہ بھی ابرار کے ساتھ دامیہ کو ملنے چلی آئی۔ بیٹا، خوش ہونا تم؟ عابدہ بیگم نے پیار سے دامیہ کو دیکھتے پوچھا۔ جی پھوپھو، بہت خوش ہو میں، ممانی ماموں سب لوگ ہی اچھے ہیں، دامیہ نے مسکرا کر بتایا۔ ابرار دامیہ کے چہرے سے اس کا حال جاننے کی کوشش کر رہا تھا، پر ابرار کو وہاں خوشی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، تو ابرار کے اندر کی آگ بھڑک اٹھی۔ دامیہ برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ ابرار بھی دامیہ کے پیچھے چلا آیا۔ ابرار بھائی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دامیہ نے ناگواری سے ابرار کو دیکھا۔ بہت خوش ہونا تم؟ ابرار نے غصے سے پوچھا۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوش ہو، دامیہ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر کہا۔ ابرار کی نظر کچن سے باہر گئی جہاں سے آہت چلا آ رہا تھا۔ ابرار کے دماغ میں شیطانی سوچ آئی۔ ایسا کیا تھا آہت میں جو تمہیں مجھ میں نظر نہیں آیا؟ ابرار نے دامیہ کو کندھوں سے پکڑ کر کہا۔ اس سے پہلے دامیہ ابرار کے ہاتھ پیچھے کرتی کچن میں آہت چلا آیا۔ دامیہ کو ابرار کے قریب دیکھ کر آہت کی آنکھوں میں چنگاریاں بڑھ گئی۔ دامیہ نے ایک جھٹکے سے ابرار کو پیچھے کیا اور آہت کے پیچھے بھاگی جو باہر چلا گیا تھا۔ ابرار کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دامیہ بھاگ کر گیٹ تک آئی تو آہت گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے نکال کر لے گیا۔ دامیہ، آہت کہاں گیا؟ سائمہ بیگم نے دامیہ کے پاس آ کر پوچھا۔ ماما، وہ چلے گئے ہیں۔ چلے گئے؟ پر دامیہ ابھی تو آہت آیا تھا۔ سائمہ بیگم نے دامیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ماما، انہیں کوئی ضروری کال آ گئی تھی، اس لیے چلے گئے۔ آئے، اندر چلتے ہیں۔ دامیہ سائمہ بیگم کو اندر لے آئی۔ اگلے دن دامیہ گھر آ گئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا تو آہت گھر پر ہی موجود تھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عباس صاحب، آہت اور عادل ٹی وی پر میچ دیکھ رہے تھے، جبکہ ادینہ بیگم ان کے پاس بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دامیہ کچن میں ایمن کے پاس چلی آئی۔ ایمن چولہے کے پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ دامیہ سنک میں پڑے برتن دھونے لگی۔ ٹیسٹ کیسے ہوئے تمہارے ایمن؟ بھابھی، بہت ہی اچھے ہوئے، ایمن نے خوشی سے بتایا۔ بھابھی، اب فنکشن ہونا ہے کالج میں اور آپ بھی میرے ساتھ چلے گی؟ میں کیوں جاؤگی؟ دامیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے اپنی فرینڈ سے کہا ہے کہ میں اپنی بھابھی کو بھی لے کر آؤں گی، اس لیے آپ میرے ساتھ جائے گی۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، ایمن نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ دامیہ ایمن کے انداز پر مسکرا دی۔ ایمن کے کالج میں آج فنکشن تھا۔ دامیہ میرر کے سامنے کھڑی اپنے ہونٹوں پر لپ سٹک لگا رہی تھی۔ لپ سٹک لگانے کے بعد اس نے اپنا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس نے بیلو کلر کی لمبی فراق زیب تن کی ہوئی تھی۔ لائٹ سے میک اپ میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ آہت کمرے میں چلا آیا۔ آہت کی نظر دامیہ پر پڑی تو واپس مڑنا بھول گئی۔ دامیہ نے آہت کی آنکھوں میں ابھرتے جذبات دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ آہت چلتا ہو دامیہ کے پاس آیا۔ دامیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آہت نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ دامیہ نے اپنے ماتھے پر گرم لمس محسوس کیا۔
आहद ने नीचे झुक कर दामिया को अपने बाजू में उठा लिया और चलता हवा बेड पर ले आया। अम्मी, मैं कल लंदन जा रहा हूँ। ड्राइंग टेबल पर बैठे सब लंच कर रहे थे जब आहद ने धमाका किया। दामिया का खाना खाता हवा हाथ रख गया। पर बेटा, तुम तो हमेशा के लिए यहाँ आ गए थे। अदीना बेगम ने बेचैनी से कहा। अम्मी, वहाँ मेरा बिजनेस है, अब वो मैं सारा मैनेजर के हाथ तो छोड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे जाना होगा। आहद ने सपाट चेहरे से कहा। बरखुदार, ये कोई होटल नहीं है कि जब तुम्हारा दिल चाहा चले आए और जब दिल चाहा वापस चले जाओ। ये हमारा घर है। अब्बास साहब ने ऊंची आवाज में कहा। तो बाबा, आप भी सुन ले, आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं जरूर लंदन जाऊंगा। आहद ने जदी लहजे में कहा। ठीक है, जाओ, पर सारी जिंदगी हमें अपनी शक्ल मत देखना और ना कभी इस घर में वापस आना। अब्बास साहब ने चलाकर कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? अदीना बेगम अपने शोहर का गुस्सा देखकर घबरा गई। सही कह रहे हैं, हम ये आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाए। मुझे आपका फैसला मंजूर है। आहद उठकर कमरे में चला गया। अब्बास साहब भी उठकर बाहर चले गए। दामिया के आंसू बने लगे। अदीना बेगम उठकर आहद के पीछे गई। ऐमन भी रो रही थी। आदिल अलग परेशान था। कुछ देर बाद आहद कमरे से बाहर निकल कर आया। उसके हाथ में बैग भी था। अदीना बेगम उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आहद, बेटा रख जाओ, मत जाओ। अदीना बेगम ने आहद का रास्ता रोक कर कहा। अम्मी प्लीज। आहद ने इल्तिजा की। बेटा, अपनी माँ का ख्याल करके ही रख जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अदीना बेगम ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा। उसने सामने खड़ी दामिया को देखा जो उसे ही देख रही थी। अम्मी, ये क्या कर रही है आप? आहद ने अदीना बेगम के हाथ पकड़ लिए। अदीना बेगम आहद के गले लगकर रोने लगी। मत रोको उसे अदीना, जाने दो। अब्बास साहब वहां चले आए। आहद ने अदीना बेगम को खुद से जुदा किया और एक नज़र अब्बास साहब को देखकर घर से निकलता चला गया। भाभी प्लीज खाना खा ले। ऐमन कब से दामिया की मनते कर रही थी, पर दामिया हर मर्तबा मना कर दी थी। मुझे नहीं खाना ऐमन, प्लीज उसे यहाँ से ले जाओ। भाभी, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा ही खा ले, मुझे भूख नहीं है। भाभी, जब भाई ने ही आपका ख्याल नहीं किया तो आप क्यों इनके लिए खुद को तकलीफ पहुंचा रही है? ऐमन ने बेबसी से कहा। दामिया के आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐमन, वो क्यों छोड़कर चले गए मुझे? वो ऐमन के गले लगकर जोर से रोने लगी। भाभी प्लीज, आप किसी ऐसे शख्स के लिए अपने आंसू ज़ाया न करें जैसे आपकी फिक्र ही नहीं। ऐमन ने दामिया की पेट थपकी। चले अब खाना खाए। ऐमन ने दामिया के आंसू साफ किए और अपने हाथ से नवाले बनाकर उसे खिलाने लगी। दामिया खामोशी से खाना खाने लगी। 8 महीने बाद दामिया, बेटा बस करो, आराम कर लो, सुबह से तुम लगी हुई हो। अम्मी, बस थोड़ा सा ही काम रह गया है। दामिया ने बिरयानी को धम पर रखते हुए कहा। बेटा, अपना नहीं तो आने वाले बच्चों का ही ख्याल कर लो। अदीना बेगम ने उसे देखा जिसने डॉक्टर से अपना सारा वजूद ढांपा हुआ था। डॉक्टर ने उसे जड़वा बच्चों की खुशी सुनाई थी। बाकी का काम खुद ही ऐमन कर लेगी, तुम चलो। अदीना बेगम दामिया का हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले आई। चलो शाबाश, कमरे में जाकर आराम करो। अम्मी, मैं बैठ बैठ कर थक जाती हो। दामिया ने नाराजगी से कहा। भाभी, काम छोड़े आ जाए, हम लडो खेलते हैं। आदिल लडो लेकर सोफे पर बैठ गया। अच्छा ठीक है। दामिया आहिस्ता आहिस्ता चलती सोफे की तरफ चले गई। 3 साल के बाद कमरे में गहरी तारीकी छाई हुई थी। 2 लोगों की आहिस्ता आहिस्ता आवाज में सरगोशियां सुनाई दे रही थी। तुम पहले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ओए, तुम पूरे डरपोक हो, हाथ पकड़ो, इकट्ठे ही बाहर चलते हैं। दूसरे ने सरगोशी में डांटा। दोनों अपने छोटे छोटे कदमों से दरवाजे की तरफ चल रहे थे जब अचानक बेड पर पड़े वजूद ने उन्हें मुखातब किया। हारून और हारिस, कहाँ जा रहे हो इस टाइम? दामिया ने उठकर अपने बाल समेटकर जोड़ा बनाया। वो मामा जानी, हम बाहर पानी पीने जा रहे थे। ना हारून। हारिस ने हारून की तरफ देखकर कहा। हारिस, तुम मामा जानी से झूठ क्यों भूल रहे हो? मामा जानी, हम आदिल चाचों के साथ आइसक्रीम खाने जा रहे थे। दामिया ने हारून की बात सुनकर अपनी हंसी दबाई। यहाँ आओ तुम दोनों मेरे पास। दामिया ने उन्हें हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। दोनों दामिया के सामने बेड पर जाकर बैठ गए। हारिस, आपने झूठ क्यों भूला? दामिया ने हारिस को देखा जो बिल्कुल इस जैसा था, बस आंखों का कलर आहद जैसा था और हारून आहद की दूसरी कॉपी था। दोनों बच्चों में जमीन आसमान का फर्क था।
اگر ہارون معصوم تھا تو حارث بہت زیادہ شرارتی تھا، پر دونوں ہی بالکل صاف بولتے تھے۔ ماما جانی، میرے جھوٹ بولنے کا کبھی کوئی فائدہ نہیں، ہوا ہمیشہ یہ سچ بول دیتا ہے۔ حارث نے ہارون کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو آپ پھر جھوٹ بولتے ہی کیوں ہیں جب آپ کو ہارون کی عادت کا پتہ ہے؟ حارث، ماما جانی کہتی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ دامیہ کو بے اختیار اپنے دونوں بچوں پر پیار آیا۔ پھر پکڑے گئے کیا آج تم دونوں؟ عادل نے دروازے سے سر نکال کر کہا۔ عادل، تم نے دونوں کو بگاڑ دیا ہے، سدھر جاؤ تم۔ دامیہ نے مصنوعی گھوری سے عادل کو نوازا۔ سوری بھابھی، معاف کر دے، اگلی مرتبہ نہیں ہوگا۔ عادل نے کان پکڑ کر کہا، بھابھی یہ ہر مرتبہ یہی کہتا ہے۔ ایمن بھی دروازے سے اندر چلی آئی۔ تم تو چپ ہی رہو بھابھی، یہ گاڑی کی آگے والی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے ان دونوں سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ عادل نے ایمن کے بال کھینچ کر کہا۔ میرے بال؟ ایمن نے اپنے بال پکڑ لیے۔ کیا ہے عادل، تم میرے بال ہی کیوں پکڑتے ہو؟ ایمن نے عادل کی بازوں پر چپت لگا کر کہا۔ دیکھے بھابھی، یہ لڑکی بھائی کو مار رہی ہے، اسے ذرا لحظ نہیں کہ بڑا ہو اس سے میں۔ ہاں، تمہیں تو جیسے بہت تمیز ہے کہ چھوٹوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، ایمن نے ناگواری سے کہا۔ بس کرو، تم دونوں کیسے بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ دامیہ ان کے درمیان میں آ کر بولی۔ بھابھی، اس نے ہی لڑائی شروع کی ہے، ایمن نے انگلی سے عادل کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہاں، اور تم تو جیسے بہت معصوم ہو چڑی۔ حارث اور ہارون دونوں بیڈ پر بیٹھے مزے سے ان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ اچھا اچھا بس، دامیہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ چلو تم دونوں سونے جاؤ۔ دامیہ نے عادل اور ایمن کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں خاموشی سے باہر چلے گئے۔ ہارون اور حارث جلدی سے لیٹ گئے کہ کہیں انہیں بھی نہ ڈانٹ پڑ جائے ماما جانی سے۔ دامیہ لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ہارون اور حارث سوچ کے تھے۔ دامیہ نے سائٹ داز سے تصویر نکال کر اپنے سینے سے لگا لی اور آہستہ آواز میں تصویر سے باتیں کرنے لگی۔ آپ کے بنا ادھورے ہیں، ہم پلیز واپس آ جائے عہد۔ دامیہ کے آنسو تصویر پر گرنے لگے۔ عباس صاحب نے سب کو عہد سے رابطہ کرنے سے سختی سے مانا کیا ہوا تھا، پر عادل نے پھر بھی چھپ کر عہد سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ عادل نے عہد کو دامیہ کی پریگنسی کی نیوز بھی دی تھی کہ شاید بھائی یہ خبر سن کر آ جائے، پر عہد دامیہ کا نام بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ عادل کی زبانی اپنے بچوں کا سن کر عہد کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ عہد نے عادل سے بچوں کی تصویریں بھی مانگی تھی، پر عادل نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ خود آ کر اپنے بچوں کو دیکھ لے۔ عہد کو اپنے بچوں کو دیکھنے کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ماما جانی، حارث مجھے اپنے ساتھ نہیں کھیلنے دے رہا۔ ہارون چلتا ہوا کچن میں دامیہ کے پاس آیا۔ کیوں نہیں کھیلنے دے رہا؟ آؤ میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں حارث کو۔ دامیہ ہارون کی انگلی پکڑ کر باہر لے آئی۔ حارث، تم اپنے ساتھ بھائی کو کیوں نہیں کھیلا رہے ہو؟ ماما جانی، یہ ٹھیک سے نہیں کھیلتا، تم اسے بیٹ دو پھر ہی یہ کھیلے گا۔ نہ، حارث نے منہ بنا کر بیٹ ہارون کو دیا۔ حارث، لڑنا نہیں ہے، بھائی کے ساتھ مل کر کھیلو۔ دامیہ حارث کو سمجھا کر اندر چلی گئی۔ ایمن، میں کمرے میں سونے جا رہی ہو، میرے سر میں بہت درد ہے، تم حارث اور ہارون کو جلدی کمرے میں بھیج دینا۔ دامیہ نے اپنے سر کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ آرام کریں، میں دونوں کو بھیج دو گی کمرے میں۔ دامیہ کمرے میں چلی گئی۔ ایمن کے بہت کہنے پر بھی حارث اور ہارون کمرے میں نہیں گئے تھے۔ لاؤنج میں عادل کے ساتھ ہی بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہے۔ تھک ہار کر ایمن اپنے کمرے میں ہی چلی گئی۔ ایمن کے بہت کہنے پر بھی حارث اور ہارون کمرے میں نہیں گئے تھے۔ لاؤنج میں عادل کے ساتھ ہی بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہے۔ تھک ہار کر ایمن اپنے کمرے میں ہی چلی گئی۔ 2 بجے کا ٹائم تھا جب دروازے پر بیل بجی۔ عادل نے چونک کر دونوں کو دیکھا۔ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ دونوں نے کندھے اچکائے، جیسے کہ رہے ہو ہمیں کیا پتا، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ عادل چلتا ہوا گیٹ کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر بعد عادل واپس لاؤنج میں آیا تو عہد اس کے ساتھ تھا۔ عباس صاحب جو کچن میں پانی پینے آ رہے تھے، وہی اپنی جگہ سکت کھڑے ہو گئے۔ عہد چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دے، عہد نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ عباس صاحب اتنے سالوں سے بیٹے کی جدائی سہا رہے تھے، اب وہ تھک چکے تھے، اس لیے آگے بڑھ کر عہد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج میں رونق لگ گئی تھی۔ ادینہ بیگم اور ایمن بھی عہد سے مل رہی تھی۔ دونوں بچے حیرانی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب عادل نے انہیں مخاطب کیا، ہارون حارث پہنچانا انہیں، دونوں بچے نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ ہمارے بابا ہے، نہ چاچو؟ حارث نے عادل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔
ہاں یہ تم لوگوں کے بابا ہیں، عادل نے مسکرا کر کہا۔ دونوں بچے بھاگ کر آہت کے گلے جا لگے۔ آہت انہیں والہانہ انداز میں چومنے لگا۔ آہت کے اس انداز پر سب مسکرا دیے۔ آہت دونوں کو اپنی گود میں لے کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ بابا آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ حارث نے آہت کے گال پر اپنا چھوٹا ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ حارث ماما جانی نے بتایا تو تھا کہ بابا کام کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، ہارون نے اپنی سمجھداری سے جواب دیا۔ آہت ہلکے سے مسکرا دیا۔ ایمن جاؤ بیٹا، دامیا کو بھی لے آؤ نیچے۔ ادینہ بیگم کو اچانک دامیا کا خیال آیا۔ دامیا کے نام پر آہت کا موڈ ایک دم خراب ہوا، جیسے عادل اور ایمن نے نوٹ کیا۔ ایمن اٹھ کر دامیا کے کمرے میں چلی گئی۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے دامیا اپنے اوپر اچھے سے کمبل لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ ایمن نے کمرے میں آتے ہی لائٹ آن کی، پھر چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ بھابھی اٹھ جائے بھابھی، ایمن نے دامیا کا کندھا ہلایا۔ دامیا ایک دم اٹھائے جانے پر گھبرا کر اٹھی۔ کیا ہوا ایمن، سب ٹھیک ہے؟ نہ بھابھی، سب ٹھیک ہے، بس آپ نیچے چلیے۔ ایمن نے دامیا کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ ایمن صبر، مجھے دوپٹہ تو لینے دو۔ دامیا نے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں پہنا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، دامیا نے ایمن کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ بھابھی نیچے جا کر آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ ایمن دامیا کو نیچے لے آئی۔ نیچے آتے ہی اس نے بے یقینی سے سامنے صوفے پر بیٹھے آہت کو دیکھا، جیسے اس کی موجودگی کا یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا ہوا بھابھی، اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی نا آپ؟ ایمن نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ دامیا وہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو، یہاں آؤ نا بیٹا۔ ادینہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ دامیا چلتی ہوئی ادینہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آہت نے بس ایک نظر دامیا کو دیکھا تھا اور پھر سے بچوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ چلو بیٹا، رات بہت ہو گئی ہے، سب اپنے اپنے کمروں میں چلو، عباس صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ دامیا بیٹا، آہت کے لیے چائے بنا کر لے جانا، ادینہ بیگم نے جاتے ہوئے دامیا کو رکھ کر کہا۔ جی امی، میں بنا کر لے جاؤں گی۔ سب اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ دامیا کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ دامیا جب چائے بنا کر کمرے میں آئی تو ہارون اور حارث آہت کے ساتھ مل کر مستی کر رہے تھے۔ دامیا نے چائے سائڈ ٹیبل پر لے جا کر رکھ دی۔ تم چائے کیوں لے کر آئی ہو، مجھے نہیں پینی، لے جاؤ اسے، آہت نے غصے سے کہا۔ امی نے کہا تھا کہ آپ کو چائے دے دو، اس نے آہت کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے کہا نہ لے جاؤ چائے۔ دامیا خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا کر نیچے کچن میں رکھ آئی۔ ہارون، حارث، ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ ابھی تک جگ رہے ہو، چلو جلدی سے سو جاؤ۔ دامیا نے آتے ہی دونوں کو ڈانٹا۔ تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ تم سو جاؤ، جب ان کا دل چاہے گا وہ سو جائے گے۔ آہت کی بے رخی دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ دامیا خاموشی سے دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ دونوں بچے بھی دامیا کے کہنے پر لیٹ گئے تھے۔ آہت بس غصے سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ حارث، ہارون، بس کرو، لیٹ ہو رہے ہیں، ہم نانوں کے گھر نہیں جانا کیا؟ دامیا نے ٹی وی بند کر کے کہا۔ ماما جانی، بس 5 منٹ، کارٹون ابھی ختم ہو جائے گے، حارث نے دوبارہ ٹی وی آن کرتے ہوئے کہا۔ یہ ختم نہیں ہوگے، سارا دن لگے رہے گے۔ دامیا ہارون کے کپڑے چینج کرنے لگی۔ دامیا نے ہارون کو تیار کر کے بیڈ پر بیٹھا دیا۔ حارث، جلدی آؤ بیٹا، کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ آہت انہیں تیار ہوتا دیکھ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بابا، ہم نانوں کے گھر جا رہے ہیں، ہارون نے جواب دیا۔ جیسے جانا ہے وہ خود جائے، پر میرے بچوں کو یہی چھوڑ کر جائے، اس نے دامیا کو دیکھ کر کہا۔ دامیا خاموشی سے حارث کے کپڑے چینج کرتی رہی۔ ہارون، حارث، آج ہم لوگ باہر گھومنے جائیں گے، آہت نے ہارون کو اپنی گود میں لے کر کہا۔ بابا، پر ہم تو نانوں کے گھر جا رہے ہیں، ہارون نے معصومیت سے کہا۔ نہیں، آپ نانوں کے گھر کسی اور دن چلے جانا، آج آپ دونوں بابا کے ساتھ گھومنے جائیں گے، اس نے ہارون کے دونوں گال چومتے ہوئے کہا۔ ماما جانی بھی ہمارے ساتھ جائے گی؟ نہ بابا، حارث نے جوتا پہنتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ کی ماما جانی نانوں کے گھر جا رہی ہے، اس لیے ہم تینوں ہی جائیں گے۔ دامیا بنا کچھ بولے اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ آہت بچوں کو لے کر نیچے چلا گیا تھا۔ دامیا عادل کے ساتھ اپنے گھر آ گئی تھی۔ السلام علیکم ماما، اس نے لاؤنج میں آتے ہی سائمہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میری بچی کیسی ہے؟ سائمہ بیگم نے اسے اپنے گلے لگا کر پوچھا۔ ماما میں ٹھیک ہوں، آپ اور بابا کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں بیٹا۔ بچے اور آہت کیوں نہیں آئے دامیا؟
सायमा बेगम ने उदासी से पूछा। मामा, वो लोग बाहर घूमने गए हुए थे, इसलिए मैं अकेली ही आ गई। दामिया ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, अंदर चलो, तुम्हारे बाबा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सायमा बेगम दामिया को लेकर अंदर चली गई। मामा जानी, ये देखे बाबा ने हमें कितने ज्यादा टवाइज लेकर दिए हैं। दामिया के आते ही हारून और हारिस दोनों अपनी शोपन दामिया को दिखाने लगे। बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चों के टवाइज। उसने टवाइज पर नजर डालते हुए कहा। आहद लैपटॉप पर बैठा कुछ काम कर रहा था। दामिया किचन में बर्तन धोने चली गई। जब वापस आई तो बेड पर वैसे ही टवाइज पड़े हुए थे। हारून और हारिस सो गए थे। दामिया ने सारे टवाइज एक बैग में डालकर अलमारी में रखे। आहद अभी तक लैपटॉप पर ही बैठा हुआ था। दामिया बेड पर आकर करोट आहद की तरफ लेकर लेट गई। आहद ने अपने ऊपर नजरों की तपश महसूस करके बेअख्तियार बेड की तरफ देखा जहां दामिया उसे ही देख रही थी। दोनों की नजरें चार हुई थी। दामिया की आंखों में सिर्फ शिकवे ही नजर आए इसको। आहद ने अपनी नजरों को दोबारा लैपटॉप पर मरकूज कर लिया। आहद अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था जब अदीना बेगम कमरे में चाय लेकर चली आई। आहद, बेटा ये चाय। अदीना बेगम ने चाय का कप आहद के सामने रखते हुए कहा। आहद बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अदीना बेगम ने बेड पर बैठते हुए कहा। जी अम्मी, कहे। आहद ने मोबाइल बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। बेटा, तुम्हारा और दामिया का कोई झगड़ा हवा है क्या? अदीना बेगम ने परेशानी से पूछा। नहीं अम्मी, क्या आपसे दामिया ने कुछ कहा है? आहद अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था जब अदीना बेगम कमरे में चाय लेकर चली आई। आहद बेटा ये चाय। अदीना बेगम ने चाय का कप आहद के सामने रखते हुए कहा। आहद बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अदीना बेगम ने बेड पर बैठते हुए कहा। जी अम्मी, कहे। आहद ने मोबाइल बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। बेटा, तुम्हारा और दामिया का कोई झगड़ा हवा है क्या? अदीना बेगम ने परेशानी से पूछा। नहीं अम्मी, क्या आपसे दामिया ने कुछ कहा है? नहीं, वो बच्ची कहा कुछ बताएगी। बस मैं ही कई दिनों से नोट कर रही हो कि तुम दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर रहते हो। बेटा, क्या कोई बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? अम्मी, हम तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते तो झगड़ा कहाँ से होगा? आहद ने फेंकी मुस्कुराहट से कहा। आहद, तुमने इस बच्ची को कुछ कहा है क्या? आहद की बात पर अदीना बेगम की परेशानी मजीद बढ़ गई। अम्मी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस वही इस शादी से खुश नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? दामिया क्यों खुश नहीं है इस शादी से? अदीना बेगम ने हैरानी से उसे देखा। अम्मी, वो अबरार को पसंद करती है और इससे ही शादी करना चाहती थी। दामिया जो बाहर खड़ी आहद की गुफ्तगू सुन रही थी। आहद की आखिरी बात पर बेअख्तियार दीवार का सहारा लिया दामिया के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर खुद पर अख्तियार न रख सकी तो कमरे में चली आई। बहुत अच्छी कहानी बनाई है आपने मुझसे जान छुड़वाने के लिए। दामिया ने बाकायदा ताली बजाकर दाद दी। आहद ने चौंक कर दामिया को देखा। कौन सी कहानी बनाई है? मैंने यही जो आप अभी ममानी को बता रहे थे। अगर आपने मुझसे जान ही छुड़वानी थी तो मुझे बता देते, मैं खुद यहां से चली जाती, पर मुझ पर यह बेहुदा इल्जाम तो न लगते। दामिया ने तड़प कर कहा। यह इल्जाम नहीं लगाया, जो सच था वही बताया है मैंने। बताओ, क्या तुम नहीं पसंद करती अबरार को? आहद ने गुस्से से पूछा। नहीं करती मैं अबरार भाई को पसंद, दामिया ने चलाकर कहा। यह तो सुना था कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बना लिया जाता है, पर आज तो यहां अलग ही देखने को मिल रहा है। मुश्किल वक्त में महबूब को ही भाई बना लिया। आहद ने तंजिया मुस्कुराहट समेट कहा। महबूब नहीं है वो मेरे, मैंने हमेशा उन्हें भाई माना है। तुम्हारे कहने से वो भाई नहीं बन जाएगा तुम्हारा। उसने गसीली नजरों से उसे देखा। आहद बेटा चुप हो जाओ खुदा के लिए। अदीना बेगम जो कब से खामोश खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, एकदम उनके दरमियान में आई। अगर आपको मुझ पर शक है तो फिर मेरा यहां रहने का कोई जवाज नहीं बनता, दामिया ने अपने आंसू साफ करके कहा। मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। दामिया कमरे से चली गई। दामिया बेटा मेरी बात सुनो। अदीना बेगम दामिया के पीछे गई। भाभी क्या हुआ आपको? ऐमन भी दामिया की हालत देखकर परेशान हो गई। दामिया चलती हुई आदल के पास आई। आदल, तुम मुझे घर छोड़ दोगे यहां मैं खुद ही चली जाओ? भाभी हवा क्या है? आदल ने घबरा कर पूछा। तुम चल रहे हो ये नहीं? दामिया ने फिर से अपना सवाल दोहराया। मैं गाड़ी की चाबी ले आओ। आदल भागकर कमरे में चला गया।
ماما جانی کہاں جا رہی ہے؟ آپ؟ ہارون اور حارث لان میں کھیل رہے تھے جب دامیہ کی آواز سن کر اندر چلے آئے۔ دامیہ دونوں کے ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف جانے لگی جب پیچھے سے آہت کی آواز آئی، بچوں کو یہی چھوڑ کر جاؤ۔ آہت سڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا۔ دامیہ نے مڑ کر آہت کو دیکھا، پھر بچوں کے ہاتھ چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آہت بیٹا دامیہ کو روکو۔ ادینہ بیگم نے آہت کے پاس آ کر کہا، امی جانے دے، اسے اپنی مرضی سے جا رہی ہے، وہ مت روکے اسے۔ آہت کمرے کی طرف چلا گیا۔ دامیہ اپنے گھر آئی تو سائمہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ دامیہ بیٹا کیا ہوا، تم روئی ہو کیا؟ سائمہ بیگم دامیہ کی سوجی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ دامیہ سائمہ بیگم کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ دامیہ بیٹا کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا بیٹا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سائمہ بیگم اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی تو کبھی پشت کو۔ کیا ہوا دامیہ کو عالم صاحب بھی وہی چلے آئے؟ پتہ نہیں، آپ ہی پوچھے، مجھے تو کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ سائمہ بیگم نے عالم صاحب کو دیکھا۔ دامیہ بیٹا اپنے بابا کو بھی نہیں بتاؤ گی کہ کیا ہوا؟ عالم صاحب نے دامیہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ بابا آہت کو لگتا ہے کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ دامیہ نے سر اٹھا کر عالم صاحب کو دیکھا۔ اسی کیا بات ہوئی ہے جو اسے ایسا لگ رہا ہے؟ سائمہ بیگم پریشانی سے بولی، ماما آہت نے مجھ پر شک کیا، انہیں لگتا ہے کہ میں ابرار بھائی سے محبت کرتی ہو اور ان سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ دامیہ پھر سے رونے لگی۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ضرور آہت کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سائمہ بیگم نے پریشانی سے کہا، بچے کیوں نہیں آئے دامیہ؟ عالم صاحب نے بچوں کے بارے میں دریافت کیا؟ بابا انہوں نے میرے بچے بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالم صاحب نے دکھی دل سے دامیہ کو تسلی دی۔ عالم صاحب آپ عباس بھائی سے بات کریں نا۔ سائمہ بیگم کو بے چینی لگی ہوئی تھی۔ میرا موبائل لے کر آئے کمرے سے، ہم بات کرتے ہیں، عالم صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سائمہ بیگم کمرے میں موبائل لینے چلی گئی۔ دامیہ بیٹا آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے اور پریشان بالکل نہیں ہونا۔ عالم صاحب نے دامیہ کے آنسو صاف کر کے کہا۔ دامیہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ یہ لے موبائل آپ کا۔ سائمہ بیگم نے موبائل والا ہاتھ آگے کیا۔ عالم صاحب موبائل پکڑ کر کال ملانے لگے۔ سائمہ بیگم سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم عباس جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا۔ جب عالم صاحب دوبارہ بولے، عباس صاحب آپ آہت پر غصہ مت کرے، اسے شاید غلط فہمی ہوئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد عالم صاحب پھر بولے، عباس بھائی میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد آہت کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ عباس صاحب کی بات سننے کے بعد عالم صاحب نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہے تھے عباس بھائی؟ سائمہ بیگم نے بے تابی سے پوچھا۔ سائمہ جب یہ بات ہوئی تھی اس وقت عباس گھر میں موجود نہیں تھا، ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں معاملہ سلجھا لیتا اسی وقت آہت کو سمجھا کر۔ پھر اب کیا ہوگا؟ اب عباس صاحب آہت سے بات کر کے ہی کچھ بتائیں گے۔ عالم صاحب کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ بس دا کرے اللہ، بہتر ہی کرے گا۔ عالم صاحب نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی پریشانی کم کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ سائمہ بیگم آہستہ آواز میں بولی۔ آہت یہ کیا حرکت کی ہے؟ تم نے دامیہ کو گھر سے نکال دیا؟ عباس صاحب غصے سے کمرے میں چلے آئے۔ بابا میں نے نہیں نکالا، وہ خود ہی اپنی مرضی سے گئی ہے، آہت نے جذبات سے بغیر لہجے میں کہا۔ اس نے تو جانا ہی تھا نہ، تم نے اتنا بےہودہ الزام جو لگایا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بیوی پر الزام لگاتے ہوئے؟ عباس صاحب غصے سے آہت پر برسے۔ بابا میں نے الزام نہیں لگایا، جو صحیح تھا وہی کہا ہے میں نے، آہت نے بے رخی سے جواب دیا۔ بہرحال جو بھی ہے، تم دامیہ کو گھر لے کر آؤ، عباس صاحب نے نرمی سے کہا۔ میں نہیں جاؤں گا، وہ خود گئی ہے تو خود ہی واپس آ جائے، اس نے ناگواری سے کہا۔ عباس صاحب اپنے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے۔ دامیہ بیٹا کھانا کھا لو۔ سائمہ بیگم کب سے دامیہ کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماما مجھے نہیں کھانا کھانا، پتہ نہیں میرے بچوں نے کھانا کھایا بھی ہوگا یہ نہیں، دامیہ نے ہارون اور حارث کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ ماما آہت کو پتا ہے کہ میرے بچے میرے بنا نہیں رہتے، پھر کیوں انہوں نے مجھے میرے بچوں سے دور کر دیا؟ دامیہ پھر سے رونے لگی۔ دامیہ بیٹا بس تم اچھے کی ہی دعا مانگو، سب اچھا ہی ہوگا۔ سائمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ ہارون حارث کھانا کھا لو، ایمن نے ان کے آگے کھانا رکھتے ہوئے کہا، جو دامیہ کے جانے کے بعد سے ہی رو رہے تھے۔
ہمیں نہیں کھانا پھوپھو، ہمیں ماما جانی کے پاس جانا ہے۔ ہارون نے روتے ہوئے کہا۔ ایمن انہیں دیکھ کر دکھی ہو گئی۔ میں لے کر چلوں گی آپ کی ماما کے پاس، پہلے کھانا کھاؤ۔ ایمن نے انہیں پچکار، نہیں، ہمیں پہلے ماما جانی کے پاس لے کر چلے، پھر ہی ہم کھانا کھائیں گے۔ حارث نے اپنے آنسو صاف کر کے کہا۔ دیکھو بچوں، اس سے پہلے ایمن کچھ بولتی وہاں عہد چلا آیا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تم دونوں؟ عہد نے دونوں کو دیکھا۔ بابا ہمیں ماما جانی کے پاس جانا ہے، ہمیں کھانا نہیں کھانا، دونوں بچوں نے ضدی لہجے میں کہا۔ عہد بچوں کو دامیا کے پاس لے جاؤ، دیکھو نہ دونوں نے ایک ہی دن میں اپنی کیا حالت بنا لی ہے، انہیں عادت نہیں ہے دامیا کے بنا رہنے کی۔ ادینہ بیگم نے اداسی سے کہا۔ میں ان کی یہ عادت بدل دوں گا امی۔ ہارون، حارث چلو ہم باہر ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ عہد نے دونوں بچوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں بابا، ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمیں ماما جانی کے پاس جانا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ اچھا اٹھو، میں تمہیں تمہاری ماما جانی کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ عہد نے کچھ سوچ کر بچوں کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں اپنے آنسو صاف کر کے خوشی خوشی عہد کے ساتھ چل پڑے۔ ادینہ بیگم اور ایمن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عہد 12 بجے کے قریب دونوں بچوں کو اپنی گود میں اٹھا کر گھر میں داخل ہوا۔ بیٹا تم انہیں دامیا کے پاس چھوڑ کر نہیں آئے؟ ادینہ بیگم جو اس کے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، عہد کی گود میں دونوں بچوں کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ دونوں بچے عہد کے کندھے پر سر رکھے سو رہے تھے۔ امی، میں انہیں دامیا کے پاس نہیں لے کر گیا، میں انہیں ڈنر کروانے کے بعد تب تک لے کر باہر گھومتا رہا جب تک یہ سو نہیں گئے۔ عہد نے آرام سے بتایا۔ کب تک تم انہیں دھوکہ دیتے رہو گے عہد؟ ادینہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ امی پلیز، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہو۔ عہد بچوں کو لے کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ ادینہ بیگم اپنے ضدی بیٹے کو بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے میری دامیا کے گھر کو۔ عابدہ بیگم کو جب دامیا کا پتہ چلا تو وہ بھی دکھی ہو گئی، جس کا اظہار وہ ابرار کے سامنے بیٹھی کر رہی تھی۔ ابرار کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، پر پھر وہ اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیتا کہ دامیا نے میری محبت ٹکرائی تھی تو نقصان تو اسے اٹھانا ہی تھا۔ ابرار کے کان پھر عابدہ بیگم کی باتوں کی طرف لگ گئے۔ پتہ نہیں کس نے اس بچے کے کان بھر دیے ہے دامیا کے خلاف، میری تو اس انسان کے لیے دل سے بددہ نکل رہی ہے۔ عابدہ بیگم کی بات پر ابرار کے ماتھے پر پسینہ آیا۔ امی بددہ تو نہ دے اس انسان کو، کیا پتہ اس کی کوئی وجہ ہو۔ ابرار نے گھبرا کر کہا۔ ارے اسی بھی کیا وجہ تھی، اس انسان کی کہ میاں بیوی کے درمیان ہی لڑائی کروا دی، کیڑے پڑے اسے۔ امی بس کرے، کب سے آپ مجھے ہی بددہ دیے جا رہی ہے، کسی ماں ہے آپ؟ ابرار غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں تمہیں کب دے رہی، میں تو۔ عابدہ بیگم کی زبان چلتے چلتے ایک دم بند ہوئی۔ ابرار کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا تو زبان دانتوں تلے رکھ لی۔ ابرار، کیا تم نے عہد اور دامیا کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہے؟ عابدہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے بیٹے کو دیکھا۔ امی، میں وہ ابرار کے کچھ بولنے سے پہلے ہی عابدہ بیگم نے اپنا ہاتھ دکھا کر اسے چپ کروا دیا۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی ابرار، تم تو میرے بہت ہی اچھے بیٹے تھے۔ عابدہ بیگم نے دکھی لہجے میں کہا۔ امی، میں پسند کرتا تھا دامیا کو، ابرار نے نظریں نیچے کر کے کہا۔ ابرار، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے حوالے سے دامیا کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی، اپنے بھائی کی بچی کو ہمیشہ اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی، پر پتہ ہے میں نے کیوں نہیں مانگی دامیا عالم بھائی سے؟ کیونکہ میں نے دامیا کی نظروں میں تمہارے لیے صرف بھائی کا احترام دیکھا، ایک مان دیکھا جیسے اپنی بہن کو بھائی پر ہوتا ہے، اور میں رشتہ مانگ کر دامیا کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، میں اس کا مان برقرار رکھنا چاہتی تھی ابرار۔ اور آج مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، پتہ نہیں میں اپنے بھائی کا سامنا کیسے کروں گی ساری زندگی۔ عابدہ بیگم رونے لگی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہو اپنی غلطی پر امی۔ ابرار عابدہ بیگم کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے معافی مت مانگو ابرار، مانگنی ہے تو دامیا سے جا کر مانگو جس کا تم نے گھر برباد کیا ہے۔ امی، میں دامیا سے معافی مانگوں گا، میں عہد کو بھی سچ بتا دوں گا، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوئے امی۔ ابرار نے روتے ہوئے سر عابدہ بیگم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اگر تمہیں دامیا نے معاف کر دیا تو سمجھنا تمہاری ماں نے بھی معاف کر دیا۔ عابدہ بیگم نے بے رخی سے اس سے منہ موڑ لیا۔ ابرار اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دامیا کے لبوں پر چپسی لگ گئی تھی، ہر وقت ہارون اور حارث کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ سائمہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔
आलम साहब भी अफसरदा दिखाई देते थे। घर में एक बेनाम सी खामोशी रहती थी। अब भी इस खामोशी को खत्म करने के लिए आलम साहब दामिया को कमरे से बुलाने चले आए। आलम साहब अंदर आए तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। आलम साहब ने आगे बढ़कर लाइट चलाई थी। कमरे में एकदम रोशनी हो गई थी। दामिया घुटनों में सर दिए बेड पर बैठी हुई थी। आलम साहब चलते हुए दामिया के पास आकर बैठ गए। दामिया बेटा, आलम साहब ने प्यार से अपनी जान से प्यारी बेटी को पुकारा। दामिया ने सर उठाकर आन्हें देखा। बेटा, क्यों तुमने खुद को इस कमरे में कैद कर लिया है? बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को देखो बेटा। बाबा, मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने को। बेटा, अपना नहीं तो हमारा ही ख्याल कर लो। तुम्हें इस हालत में देखकर हम पर क्या बीत रही है। बेटा, तुम सोच नहीं सकती। तुम्हारी मामा ने अलग गम ले लिया है। तुम्हारा इसे तो नहीं चलेगा बेटा। आलम साहब ने प्यार से दामिया को समझाया। चलो, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। उठो और मेरे लिए चाय बनाकर लान में लाओ, हम वहीं बैठकर चाय पिएंगे। आलम साहब ने दामिया का हाथ पकड़कर बेड से उठाया। दामिया खामोशी से चाय बनाने किचन में चली गई। आलम साहब लान की तरफ बढ़ गए। आहद अपने ऑफिस के केबिन में बैठा काम कर रहा था। जब ऑफिस में रखा फोन बज उठा। आहद ने हाथ बढ़ाकर फोन उठा लिया। सर, आपसे कोई आदमी मिलने आए हैं। दूसरी तरफ आहद की सेक्रेटरी ने इतला दी। क्या नाम है उनका? आहद ने मसरूफ से अंदाज में पूछा। सर, वो आदमी अपना नाम अबरार बता रहे हैं। ठीक है, तुम इनको अंदर भेज दो। फोन रखने के बाद आहद चेयर से टेक लगाकर बैठ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आ जाए अंदर। आहद ने आने वाले को देखा। बैठो। इसने चेयर की तरफ बैठने का इशारा किया। अबरार नजरें झुकाकर चेयर पर बैठ गया। आहद को इस वक्त अबरार से जेलसी फेल हो रही थी। दामिया के लिहाज से, क्या मैं जान सकता हूं कि आप यहां क्यों तशरीफ लाए हैं? आहद अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर थोड़ा आगे झुका। मैं यहां आपको कुछ बताने आया हूं। अबरार ने आहद की तरफ देखकर कहा। यही बताने आए होगे कि तुम और दामिया जल्द ही शादी कर रहे हो? आहद ने तंजिया मुस्कुराहट समेट कहा। नहीं, अगर दामिया को मुझसे शादी करनी होती ना तो वो कब की कर चुकी होती। आहद उसने ना समझी से अबरार को देखा। दामिया ने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। उसने तो कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा भी ना होगा। वो तो सिर्फ मुझे एक ही रिश्ते से देखती थी। भाई के रिश्ते से। उसकी नज़र में मेरे लिए सिर्फ भाई का मकाम था। मैंने दामिया से मोहब्बत की थी, पर अब मुझे ये लफ्ज़ कहते भी शर्म आ रही है। अबरार तल्खी से मुस्कुराया। पता है, जब मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसने क्या कहा? अबरार ने उसको देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने कहा, उसके दिल में सिर्फ एक ही शख्स है जिससे वो मोहब्बत करती है, जिसका वो इंतजार कर रही थी 3 सालों से। वो तुम हो आहद। दामिया अगर किसी से मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ तुमसे करती है। अबरार ने अंगुली से आहद की तरफ इशारा किया। ये कैसा इंकिशाफ हुआ था? आहद तो शाक की कैफियत में अबरार को देख रहा था। मुझे माफ कर देना आहद, मैंने तुम दोनों में गलत फहमी पैदा करनी चाहिए थी। तुम्हें दामिया से नफरत करने पर मजबूर क्या था? अबरार ने सर नीचे झुकाकर कहा। चलता हूं मैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अबरार ऑफिस से बाहर निकल गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद करने चला था। आहद अपना सर पकड़कर बैठ गया। आलम साहब लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे जब वहां अबरार चला आया। दामिया और सायमा बेगम किचन में थी। अरे अबरार बेटा, काफी दोनों के बाद चक्कर लगाया है तुमने? आलम साहब ने बगलगीर होते हुए कहा। मामू, बस थोड़ा सा मसरूफ था। दामिया बेटा, अबरार भाई के लिए चाय लेकर आओ। आलम साहब ने वहीं पर बैठे आवाज दी। घर में सब कैसे है? मामून, सब ठीक है। मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ करो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। मामून, मुझे माफ कर दे। अबरार बेटा, माफी क्यों मांग रहे हैं आप? सायमा बेगम और दामिया भी वहां चली आई। दामिया ने ट्रे टेबल पर रख दी। मामू, मैंने दामिया का घर खराब करने की कोशिश की थी। अबरार की बात सुनकर वहां बैठे सबको सांप सो गया था। लाउंज में खामोशी छा गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम अबरार? सायमा बेगम को अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। मामी, आहद के दिल में शक का बीज मैंने ही डाला था। प्लीज मुझे माफ कर दे, अबरार ने शर्मिंदगी से कहा। दामिया बेयकीनी से अबरार को देखने लगी। बेटा, दामिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ये हरकत की? आलम साहब दखी लहजे में बोले। उन्हें अपनी बहन के बेटे से बहुत मोहब्बत थी। मामू, मुझे माफ कर दे, मैं दामिया का गुनाहगार हूं।
ابرار نے عالم صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ابرار بیٹا، اس سے پہلے عالم صاحب کچھ بولتے دامیہ کی آواز لاؤنج میں سنائی دی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ابرار بھائی۔ عالم صاحب اور سائمہ بیگم نے چونک کر دامیہ کو دیکھا۔ تھینک یو دامیہ، تم نہیں جانتی تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ابرار نے مسکرا کر کہا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ سب میری قسمت میں ہی ہونا لکھا تھا۔ دامیہ اپنی بات کہہ کر وہاں ٹھہری نہیں، کمرے میں چلی گئی۔ ماموں مامی پلیز آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دے۔ بیٹا، جب دامیہ نے ہی معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں تمہیں نہ معاف کرنے والے؟ بس اس بات کا دکھ ساری زندگی رہے گا، عالم صاحب نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ابرار شرمندگی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ہارون اور حارث دونوں ہی کہیں دونوں سے بیمار تھے۔ ایمن ہی سارا دن ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ دونوں کی زبان پر بس ایک نام کی ہی گردان تھی، ماما جانی کے پاس جانا ہے۔ اب بھی ایمن انہیں دوائی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ ایمن کا ہاتھ جھٹک دیتے۔ ہمیں دوائی نہیں کھانی پھوپھو، ہمیں ماما جانی کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کی ماما جانی کے پاس لے کر جاؤں گا، پر پہلے آپ کو دوائی کھانی ہوگی۔ آہد چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا۔ بابا جانی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں پتا ہے آپ نہیں لے کر جائیں گے۔ حارث نے بے چارگی سے کہا، نہیں میری جان، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، آپ دوائی کھائیں گے تو میں سچ مچ آپ کو لے کر جاؤں گا۔ آہد نے دونوں بچوں کو دیکھا جو مرجھا گئے تھے، اپنی ماں کے بنا۔ ایمن نے انہیں دوائی کھلائی جو وہ خاموشی سے کھا گئے۔ چلے بابا اب ماما کے پاس؟ ہاں چلو، آہد نے دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بھائی، کیا آپ سچ میں انہیں لے کر جا رہے ہیں؟ ایمن نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، آہد نے اسبات میں سر لایا۔ بابا چلیے جلدی۔ ہاں چل رہے ہیں، گاڑی کی چابی تو اٹھا لینے دو یار۔ آہد ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر چلا گیا۔ دامیہ لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اچانک گیٹ پر بیل ہوئی، چوکیدار اٹھ کر گیٹ کی طرف گیا۔ دامیہ کا دھیان بھی گیٹ کی طرف تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تھا تو آہد کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ دامیہ آہد کی گاڑی دیکھ کر حیران ہوئی، پھر نظر دوسری سائیڈ پر گئی جہاں بچے گاڑی سے اتر رہے تھے۔ ہارون، حارث، دامیہ نے بے اختیار دونوں کو پکارا۔ ماما جانی دونوں بھاگ کر دامیہ کے گلے آ گئے۔ دامیہ انہیں چومتی تو کبھی اپنے سینے سے لگاتی۔ آہد گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ماما جانی، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر آ گئی تھی؟ ہارون نے ناراضگی سے کہا۔ نہیں میری جان، میں آپ دونوں کو کیوں چھوڑو گی، تم دونوں میں تو میری جان ہے۔ دامیہ نے پھر سے انہیں چوما۔ چلو بیٹا، اب تم لوگوں کی باری ختم، اب بابا کی باری ہے۔ ماما اب بابا کو پیار کرے گی، آہد نے دامیہ کو دیکھ کر شرارتی لہجے میں کہا۔ دامیہ نے تفصیلی نظروں سے آہد کا جائزہ لیا، جس نے بیلو جینز پر بلیک کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ چلے کرے پیار، آہد نے اپنا گال دامیہ کے آگے کیا۔ دامیہ نے غصے سے آہد کو دیکھا۔ ماما جانی کرے نا۔ ہارون اور حارث بھی آہد کی دیکھا دیکھی شروع ہو گئے۔ تم دونوں اندر چلو، دامیہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ کچھ زیادہ ہی ناراض ہے، اب تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، آہد نے من ہی من میں کہا، پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آہد بیٹا، تم کب آئے؟ سائمہ بیگم آہد کو اندر آتا دیکھ کر حیران کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی۔ پھوپھو بس ابھی آیا ہو۔ آہد چل کر سائمہ بیگم کے پاس آ گیا۔ سائمہ بیگم آہد کو لاؤنج میں لے آئی۔ عالم صاحب بھی اپنے کمرے سے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ دامیہ بچوں کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ عالم صاحب اور سائمہ بیگم ساری ناراضگی بول کر آہد سے خوشی سے ملے تھے۔ دامیہ تو کمرے میں ہی جا کر بند ہو گئی ہے، میں اسے باہر لے کر آتی ہوں۔ سائمہ بیگم اٹھ کر دامیہ کے کمرے میں چلی آئی۔ دامیہ بیٹا، بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ۔ سائمہ بیگم نے دامیہ کو دیکھا جس کے چہرے پر بچوں کے آنے سے خوشی آ گئی تھی۔ ماما مجھے باہر نہیں جانا، میں یہی ٹھیک ہوں۔ بیٹا وہ تمہیں لینے آیا ہے، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، ماما آپ منع کر دے ان کو، دامیہ نے بے رخی سے کہا۔ بیٹا ایک مرتبہ سوچ لو اپنا، نہیں تو بچوں کے بارے میں سوچ لو، سائمہ بیگم نے دامیہ کو سمجھانا چاہا۔ امی میں نے سوچ کر ہی فیصلہ لیا ہے۔ سائمہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئی۔ آہد بیٹا، دامیہ جانا نہیں چاہتی، سائمہ بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ پھوپھو مجھے پتا ہے، وہ مجھ سے خفا ہے، کوئی بات نہیں، میں اسے منا بھی لوں گا، آہد نے مسکرا کر کہا۔ کچھ دیر بعد آہد ان سے مل کر چلا گیا اور بچوں کو دامیہ کے پاس ہی چھوڑ گیا۔ بھابھی پلیز چلیے نا ہمارے ساتھ، عادل نے آج ڈنر باہر کرنے کا پروگرام بنایا تھا جس کے لیے دامیہ کو راضی کر رہا تھا۔ بھابھی ہم لوگ ہی جائیں گے،
اگر آپ سوچ رہی ہے کہ بھائی بھی جائے گے تو وہ بالکل نہیں جا رہے، انہیں آفس میں کام ہے۔ عادل نے پوری طرح سے دامیہ کی تسلی کروائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ یہی انتظار کرو، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہو۔ بالآخر دامیہ نے جانے کے لیے ہمیں بھر ہی لی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ ہوٹل میں موجود تھے۔ ہارس، وہ دیکھو کتنی پیاری ڈول ہے۔ ہارون نے اپنی سامنے والی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک عورت چھوٹی سے بچی کو گود میں پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ چلو آؤ ہم وہاں چل کر ڈول دیکھتے ہیں۔ ہارون ہارس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی ٹیبل پر لے آیا۔ آنٹی کیا ہم اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ہارون نے بچی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم ہاتھ لگا سکتے ہو، اس عورت نے مسکرا کر کہا۔ ہارون اس بچی کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چھونے لگا۔ آنٹی یہ بہت ہی پیاری ہے، وہ عورت ہارون کی معصومیت سے کہنے پر مسکرا دی۔ ہارون، ہارس بیٹا یہاں آ جاؤ، دامیہ نے دونوں کو آواز دے کر پکارا۔ دونوں اپنے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ماما اس آنٹی کی ڈول بہت ہی پیاری ہے، مجھے بھی ایسی ہی ڈول چاہیے، ہارون نے دامیہ سے فرمائش کی۔ دامیہ تو ہارون کی بات پر بوکھلا گئی۔ ایمن نے دوسری طرف چہرہ کر کے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ہارون اگر تمہیں ڈول چاہی تو اپنے بابا سے فرمائش کرو نا، عادل نے ہوٹل کے دروازے سے اندر آتے عہد کو دیکھ کر کہا۔ دامیہ نے عہد کو دیکھ کر عادل کو دیکھا۔ سوری بھابھی، جھوٹ بولنے کے لیے۔ عادل نے کان پکڑ کر سوری مانگی۔ دامیہ نے عادل کو گھوری سے ہی نوازا پر بولی کچھ نہیں۔ عہد دامیہ کی سامنے والی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی کس فرمائش کی بات ہو رہی تھی؟ عہد نے ہارون کو دیکھ کر پوچھا۔ بابا مجھے ڈول چاہیے، اس آنٹی کی ڈول جیسی۔ ہارون نے اس بچی کی طرف اشارہ کر کے عہد کو کہا۔ اچھا تو میرے بیٹے کو ڈول چاہیے، عہد نے دامیہ کو دیکھ کر کہا۔ دامیہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ ویٹر ٹیبل پر لا کر کھانا رکھنے لگا تو سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کھانے کے بعد سب جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کھانے کے دوران دامیہ کے دوپٹے پر ہارس سے رائتا گر گیا تھا۔ جیسے صاف کرنے وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ جب صاف کر کے واپس آئی تو ٹیبل پر صرف عہد موجود تھا، باقی سب جا چکے تھے۔ سب کہاں گئے؟ دامیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ گھر چلے گئے ہیں، عہد نے آرام سے جواب دیا۔ مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ دامیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں، عہد نے مسکرا کر کہا۔ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ نہیں ہم گھر جائیں گے۔ ہی کیوں؟ عہد نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کہاں جائیں گے؟ ہم اوپر روم میں جائیں گے۔ ہم عہد دامیہ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف چل دیا۔ عہد دامیہ کو ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کہاں لے آئے آپ مجھے؟ ہم آج رات یہی رکھیں گے، عہد نے بیڈ پر لیٹ کر کہا۔ تو یہ سب آپ کا پلان تھا، مجھے ڈنر کے لیے یہاں اس ہوٹل میں لانا پھر ایمن لوگوں کا چلے جانا؟ بلکہ یہ میرا ہی پلان تھا، عہد نے دامیہ کو دیکھا۔ میں یہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکوں گی، جا رہی ہوں میں۔ دامیہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو وہ لاک تھا۔ مجھے پتا تھا تم بھاگنے کی کوشش کرو گی، اس لیے میں نے پہلے سے ہی انتظام کر لیا تھا۔ آپ جیسے شخص سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی ہے، دامیہ نے غصے سے کہا۔ اچھا مطلب کس کس چیز کی؟ عہد نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ لاک کھولے، مجھے گھر جانا ہے۔ نہیں، یہ لاک تو تب ہی کھولے گا جب تمہاری ناراضگی ختم ہوگی۔ عہد دامیہ کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، دامیہ نے بے رخی سے کہا۔ دامیہ سوری، ایم ریلی سوری۔ عہد گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، پر یوں مجھ سے بے رخی سے منہ نہ موڑو۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اسے سزا نہیں دی جاتی عہد، وہ استہزائیہ ہنسی۔ آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا آپ کے لیے تڑپی تھی، عہد ایک ایک پل بھاری تھا میرے لیے، پر آپ کو اس سے کیا، آپ تو وہاں مزے سے رہ رہے تھے۔ اس کے آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آپ نے مجھ پر شک کیا، میری محبت پر شک کیا عہد؟ اگر تم یہاں تکلیف میں تھی تو سکون میں بھی نہیں تھا۔ جب مجھے مہندی کی رات ابرار نے بتایا تو تم نہیں جانتی اس دن مجھ پر کیا بیتی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بات پر، مگر جب میں نے ہر پہلو سے سوچا تو اس کی بات سچ لگی۔ جب میں لندن سے آیا تم اس وقت بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی، میں تم سے ملنے گھر آیا، تم کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید تم واقعی میں ابرار سے محبت کرتی ہو، عہد نے سر جھکا کر کہا۔ عہد اپنے میری شرم حیا کو اتنی بے ہودہ سوچ دے دی
دامیہ بس آخری مرتبہ مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ہمارے درمیان کبھی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں نکلے گی۔ عاہد نے اسے دیکھا جو زاروختار سے آنسو بہا رہی تھی۔ عاہد نے پکڑ کر دامیہ کو بیڈ پر بیٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دامیہ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا پر میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں، وہ بھیگی پلکیں لیے بولی۔ تمہاری ناراضگی بھی میں ختم کر دوں گا دامیہ، عاہد نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ چلیے اب گھر، بچے ڈھونڈ رہے ہوگے مجھے، دامیہ نے پریشانی سے کہا۔ بچے اپنی پھوپھو کے ساتھ سو گئے ہوگے، ابھی بس تم بچوں کے بابا پر دھیان دو، عاہد نے دامیہ کے چہرے پر گستاخی کی۔ عاہد پلیز، دامیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، آج میں تمہاری کچھ نہیں سنوں گا، مجھے اپنے بچوں کی خواہش پوری کرنی ہے، اسے ایک ڈول لا کر دینی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دامیہ کو اپنی طرف کھینچا، اس میں عاہد کی بڑھتی پیش قدمی روکنے کی سکت ہی نہ رہی۔ اس نے اپنی چاہ سے اپنے محرم کی محبت میں اپنے جسم و روح کے دروازے واہ کر دیے۔ ختم شدہ